بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک نیک حافظ قرآن ماں کا درد بھرا واقعہ سنائیں گے کہ اس کا 2 سال کا بیٹا فریج کے ساتھ کرنٹ لگنے کی وجہ سے مر گیا اور پھر اللہ کا ایسا معجزہ ہوا جسے دیکھ کر سب لوگ اللہ اکبر کے نعرے بلند کرنے لگے۔ ناظرین، اس ایمان افروز واقعے کو پورا جاننے کے لیے ہمارے اس ویڈیو کو پورا سنیں۔ ایک گاؤں میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام رقیہ تھا۔ رقیہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ رقیہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی اور نیک بھی بہت تھی۔ وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ حافظ قرآن بھی تھی۔ وہ بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھی اور خود بھی نماز روزہ رکھنے اور قرآن پڑھنے کی پابندی تھی۔ پورے گاؤں میں اس سے زیادہ نیک اور خوبصورت لڑکی کوئی نہیں تھی۔ رقیہ کو نماز سے بے پناہ محبت تھی۔ جب وہ نماز پڑھنے لگتی تو اسے ادھر ادھر کا ہوش نہیں رہتا تھا۔ وہ اس قدر نماز میں مگن ہو جاتی تھی۔ رقیہ کی شادی طے ہو گئی تھی۔ اس کا ہونے والا شوہر کافی امیر تھا اور وہ شہر میں رہتا تھا۔ رقیہ نے اپنی زندگی کا فیصلہ اپنے ماں باپ پر چھوڑ دیا تھا۔ رقیہ کے شوہر نے اس کو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے پسند کیا تھا اور اس طرح رقیہ شادی کر کر اس شہر آ گئی۔ رقیہ نے اپنی شادی کے دن بھی کوئی نماز نہیں چھوڑی تھی۔ اس دن بھی پوری نمازیں ادا کی تھی۔ گاؤں کی ساری لڑکیاں رقیہ کی قسمت پر رقص کر رہی تھی کہ دیکھو تو اس کی قسمت، کتنا امیر شوہر ملا ہے، جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی زیادہ خوش نصیب ہے۔ رقیہ کا شوہر جوا بھی کھیلتا تھا اور شراب بھی پیتا تھا اور نماز پڑھنا تو دور کی بات، اسے نماز آتی ہی نہیں تھی۔ لیکن اس بات کا رقیہ کو کوئی علم نہیں تھا کہ اس کا شوہر شرابی ہے اور جوا کھیلتا ہے۔ اس کے ماں باپ نے بھی بس پیسہ دیکھا تھا اور رقیہ کی شادی طے کر دی۔ خیر، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اب تو رقیہ کی شادی ہو گئی تھی۔ رقیہ شادی کی پہلی صبح نماز پڑھنے کے لیے اٹھی۔ اس نے وضو کیا اور فجر کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد اس نے اپنے شوہر کو جگایا اور نماز پڑھنے کا کہا۔ رقیہ کا شوہر غصے سے کہنے لگا، مجھے نیند سے کیوں جگایا ہے تم نے؟ میں گہری نیند سو رہا تھا لیکن تم نے میری نیند خراب کر دی۔ تم ہی پڑھو نمازیں، یہ نمازیں تمہیں ہی مبارک ہو۔ رقیہ کا شوہر یہ سب بول کر دوبارہ سے سو گیا۔ اس کے دل میں نماز کے لیے ذرہ برابر بھی محبت نہیں تھی۔ رقیہ اپنے شوہر کی یہ باتیں سن کر بہت پریشان ہو گئی اور اداس ہو گئی، لیکن پھر بھی وہ اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی اور اپنے شوہر کی بہت عزت کیا کرتی تھی۔ رقیہ اپنے شوہر کے لیے ہر نماز کے بعد دعائیں کرتی تھی کہ اے اللہ، میرے شوہر کو تو ہی ہدایت دے، اسے نماز کا پابند بنا دے۔ یا اللہ، اس کے دل میں نماز کی محبت ڈال دے، اسے صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ کچھ عرصہ گزرا ہی تھا کہ رقیہ کو پتہ چلا کہ اس کا شوہر جوا بھی کھیلتا ہے اور شراب بھی پیتا ہے۔ یہ سب جان کر تو رقیہ کو جیسے صدمہ لگ گیا ہو۔ ابھی شادی کو کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ اسے اپنے شوہر کی ساری برائیوں کا پتہ چل چکا تھا۔ رقیہ کو پتہ چلا کہ اس کا شوہر جوا کھیل کر حرام مال گھر میں لاتا ہے۔ رقیہ کا شوہر جب شام کو گھر آیا تو وہ اپنے شوہر کے قدموں میں گر کر رو رو کر کہنے لگی کہ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، آپ جوا کھیلنے اور شراب پینے سے توبہ کر لیجئے اور حرام کھانے سے توبہ کر لے۔ آج تک آپ نے جتنے بھی غلط کام کیے ہیں ان سب کی اللہ کے حضور معافی مانگ لیں۔ اللہ نے ہمیں جو کچھ عطا کیا ہے ہمیں اس پر راضی اور خوش رہنا چاہیے۔ اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت ہمارے پاس ہے۔ زیادہ کی چاہ میں آپ حرام کی طرف چلے گئے ہیں۔ جوے کا حرام لقمہ نہ آپ کھائیں اور نہ مجھے کھلائیں۔ ہم قیامت کے روز اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟
یہ کہہ کر رقیہ زاروں قطار رونے لگی، لیکن اس کے پتھر دل شوہر کو رقیہ جیسی نیک بیوی پر ذرہ بھر بھی ترس نہ آیا۔ اس نے بیوی کی ایک نہ سنی اور اسے پاؤں سے ٹھوکر مار کر گھر سے باہر چلا گیا۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا، لیکن اس کا شوہر جوا کھیلنے اور شراب پینے سے باز نہ آیا۔ ایک دن رقیہ کو خبر ملی کہ اس کے شوہر کی کمپنی کو آگ لگی ہے اور سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا ہے۔ رقیہ کا شوہر شام کو تھکا ہارا گھر آیا اور بیوی سے کہا، ہم برباد ہو گئے ہیں، کمپنی میں سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا ہے۔ رقیہ نے کہا، یہ سب حرام کمانے کا نتیجہ ہے۔ اب ان کے حالات پہلے جیسے نہیں رہے تھے، اب ان کے بہت برے حالات ہو گئے تھے۔ اس کے شوہر کو جوئے کی جو لت لگی تھی وہ اب بھی ویسی ہی تھی۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی وہ نہ سدھرا۔ رقیہ پر بہت مشکل وقت شروع ہو چکا تھا۔ رقیہ کے غریب باپ نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی لگا دی تھی۔ جو کچھ اس نے جمع کیا تھا اس سے رقیہ کا جہیز اور زیور بنا دیا تھا اور رقیہ کو رخصت کیا تھا۔ رقیہ کے شوہر نے اس کا زیور بھی جوئے میں ہار دیا تھا۔ وہ بیوی سے اس کا زیور چھین کر لے گیا تھا اور جوئے میں ہار آیا تھا، لیکن رقیہ نے اس پر بھی صبر کر لیا تھا اور اللہ سے یہی دعائیں کرتی رہتی تھی کہ اے اللہ میرے شوہر کو نیک ہدایت دے۔ اسی طرح 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ رقیہ حاملہ ہو گئی، پھر 9 مہینے کے بعد اس نے ایک پیارے سے بیٹے کو جنم دیا۔ اب رقیہ خوش تھی کہ شاید اب میرا شوہر اپنی ان حرکتوں سے باز آ جائے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ اس کے شوہر کو بیٹے اور بیوی کی ذرہ بھر بھی پرواہ نہیں تھی۔ ابھی بھی اس کی یہی حرکتیں تھیں، جوا کھیلنا، شراب پینا، دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرنا۔ اس کی عادتوں میں کوئی ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا تھا۔ جوا کھیل کر حرام کما کر بس اتنا ہی لاتا تھا کہ 2 وقت کی روٹی بڑی مشکل سے چلتی تھی۔ رقیہ اب پہلے سے بھی زیادہ پریشان رہنے لگی تھی کہ آخر میرے شوہر کو میں کیسے سمجھاؤں۔ اس کے بس میں کچھ نہیں تھا۔ اگر زیادہ کچھ شوہر سے کہتی تو وہ اسے مارنے لگتا تھا اور کہتا، مجھے نہیں پڑھنی نمازیں، تم ہی پڑھو نمازیں۔ اور اس کا ظالم شوہر جب بھی اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا تو اسے طعنے دیتا کہ کیا فائدہ تمہاری ان نمازوں سے، ہمارے دن تو نہیں بدلے اور نہ ہی ہم پھر سے امیر ہوئے، اس لیے تمہاری ان نمازوں کا کیا فائدہ ہے، تم یہ نمازیں کیوں پڑھتی ہو۔ رقیہ نے اپنے شوہر کی یہ کفرانہ جملے سن کر بس اسے دیکھ کر ہی چپ ہو جاتی تھی۔ اس کا دل دکھ سے بھر جاتا تھا۔ اس کا شوہر یہ سب کہہ کر شراب لے کر گھر سے باہر نکل جاتا تھا اور رات کو بھی بہت دیر سے گھر آنے لگا۔ اسی طرح 3 سال گزر گئے۔ اب رقیہ کا بیٹا 2 سال کا ہو گیا تھا، وہ چلنے پھرنے لگا تھا۔ اس کے شوہر کو نہ گھر کی پرواہ تھی اور نہ ہی اپنے بیٹے کی پرواہ تھی۔ ایک دن رقیہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھی۔ شدید گرمی کا موسم تھا۔ وہ آئی اور فریج سے ٹھنڈا پانی نکالنے لگی۔ اس کا شوہر بھی اس دن گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے جلدی اٹھ گیا تھا۔ اس نے جیسے ہی فریج سے پانی نکالا تو اس کا شوہر چلا کر کہنے لگا، کہاں مر گئی ہو، جلدی سے پانی لاؤ۔ شوہر کی یہ آواز سن کر وہ ڈر گئی اور پانی شوہر کو جلدی دینے کی وجہ سے فریج کو بند کرنا بھول گئی اور وہاں سے بھاگتی ہوئی اپنے شوہر کے لیے پانی لے گئی۔ کمرے میں پانی شوہر کو دینے کے بعد شوہر نے کسی بات پر جھگڑا کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے اس کا دوبارہ دھیان فریج کی طرف نہ گیا۔ وہ وہیں پر کمرے میں نماز پڑھنے لگ گئی اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئی۔ وہ نماز میں اس قدر مشغول ہو گئی کہ اس کا بیٹا روتا ہوا اٹھ گیا اور وہ روتا ہوا فریج کے پاس چلا گیا۔ شاید اسے بھی پیاس لگی ہوئی تھی، لیکن رقیہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس قدر مگن تھی کہ اس کو بیٹے کی رونے کی آواز سنائی ہی نہیں دی تھی۔ اس کا بیٹا فریج کے پاس گیا اور فریج کا کھلا
दरवाजा देखकर इसके अंदर बैठ गया। वो फ्रिज को खेलने की चीज समझने लगा। जैसे ही वो फ्रिज के अंदर गया तो न जाने कैसे फ्रिज का दरवाजा इसके पीछे बंद हो गया और रुकैया का बेटा फ्रिज के अंदर ठंड में चींके मारने लगा। लेकिन वो नमाज में इस कदर मगन थी कि इसे आस पास का कोई होश ही नहीं था। इसके कानों में अपने बेटे की आवाज ही नहीं आ रही। रुकैया के शोहर ने चींकों की आवाज सुनी तो वो उठकर बाहर आया और फ्रिज के पास आया और फ्रिज खोला तो इसका बेटा ठंड लगने और फ्रिज से करंट लगने की वजह से मर गया था। इसके होठों का रंग पीला पड़ गया था और सांस बंद हो गई थी। ये देखकर रुकैया का जालिम शोहर भी तड़प कर रह गया। अपने मासूम बच्चे की लाश देखकर इसका दिल भी भर आया, क्योंकि वो खुद जैसा भी था लेकिन वो इसका खून था। वो अपने बेटे को अपने सीने से लगाकर रोने लगा। इतने में इसकी जोर जोर से रोने की आवाजें सुनकर गाँव के लोग भी इनके दरवाजे पर आ गए। रुकैया जब नमाज से फारिग हुई तो इसके कानों में रोने और चीखने की आवाजें पड़ी। वो जब कमरे से बाहर आई तो अपने दरवाजे पर लोगों को देखकर हैरान रह गई। फिर जब इसकी नजर अपने बेटे के बेजान जिस्म पर पड़ी तो जैसे इसके ऊपर आसमान ही टूट पड़ा हो। रुकैया का शोहर गुस्से से कहने लगा, तेरी नमाज ने अच्छा इनाम दिया है हमें। तेरे अल्लाह ने तुझे तेरी नमाजों का क्या सिला दिया है। तेरी इस नमाज ने मेरे बच्चे की जान ली है। तू ही बता तुझे क्या सिला मिला इन नमाजों का। रुकैया ने जब अपने शोहर के मुंह से ये अल्फाज सुने तो इसने अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठाए और इसके हुजूर फरियाद करने लगी कि ऐ अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तो तेरी इबादत कर रही थी और इस कदर तेरी इबादत में मगन हो गई थी कि मुझे इर्द गिर्द का होश ना रहा। ऐ मेरे परवरदिगार, तूने तो मेरी गोद ही उजाड़ दी। मेरा शोहर मुझे मेरी नमाजों के ताने दे रहा है। मेरे अल्लाह, तूने मुझे जिस हाल में भी रखा मैंने कभी तुझसे गिला नहीं किया, कभी कोई शिकवा नहीं किया। आज तू मेरी नमाज की लाज रख दे। आज अपने महबूब के सदके कोई मौजिजा दिखा दे। मेरे इन उठे हुए हाथों की लाज रख ले। ऐ मेरे अल्लाह। रुकैया ने अभी दुआ मुकम्मल ही नहीं की थी कि एकदम से आसमान पर घने बादल छा गए। बिजली कड़कने लगी, तेज हवाएं चलने लगी। फिर अल्लाह की रहमत आसमान से बरसी। जैसे ही बारिश के कतरे बच्चे की बेजान जिस्म पर पड़े तो बच्चा अल्लाह के हुक्म से सही सलामत जिंदा होकर बैठ गया और अपनी माँ के गले लग गया। अल्लाह का ये मौजिजा देखकर गाँव के सारे लोग भी हैरान रह गए और अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करने लगे। ये देखकर रुकैया का शराबी शोहर भी सिजदे में गिर गया और रो रो कर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगने लगा और रो रो कर कहने लगा, या अल्लाह, आज के बाद मैं हराम कामों को छोड़ दूंगा और अपनी बीवी की तरह 5 वक्त की नमाज अदा करूंगा और ना कभी जुआ खेलूंगा और ना ही शराब को कभी हाथ लगाऊंगा। इसने रुकैया से भी माफी मांगी और अपने किए पर वो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होने लगा। बेशक अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की इबादतों को जाया नहीं होने देता और इनकी दुआओं को रद्द नहीं होने देता और बड़ा ही रहीम और मेहरबान है। अल्लाह पाक हम सब को भी 5 वक्त का नमाज का पाबंद बना दे और तमाम गुनाहों से महफूज फरमा दे। आमीन। नाजरीन, आज का वाकिया आपको जरूर पसंद आया होगा। नाजरीन, इस्लामिक वाकिया, सबक, अमवास, कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने प्यारे दोस्तों को जरूर शेयर करें और हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज।